شیخ العزیز زکریا رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری میں پہلی روایت لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو اس میں دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ تو اس جملے کے تحت انہوں نے الکنز المتواری، جو علماء کرام تو جانتے ہیں اس کو لامع الدراری، اس پر انہوں نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ساتھ اس پہ بہتر کام کیا ہے۔ ویسے لامع الدراری تو انہوں نے خود اس پہ کام کیا تھا، تو اس کی حواشی ہے بڑے، اس پہ بہت کام ہے، لیکن کچھ شیخ العزیز زکریا رحمہ اللہ کی تقریر بخاری وغیرہ بھی بہت ساری چیزیں تھی، اور اسی طرح بھی درس نکات وغیرہ ان کو بھی اس پہ شامل کیا، تو کوئی 25 جلد کا بڑا ذخیرہ ہے الحمدللہ، اس کی جو دروس کا، اس کی جو نکات کا کافی بہتر مواد ہے اس میں۔ لیکن لامع الدراری بھی بہت اعلیٰ عالیشان قسم کا کام ہے۔ تو شیخ العزیز زکریا رحمہ اللہ اور اس کی خاندان جو ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عجیب قسم کی قبولیت دی تھی ان لوگوں کو، بہت عجیب قسم کی قبولیت دی، بڑے پاک اور مخلص لوگ بھی تھے، اور عجیب قسم کے اللہ نے اس کو حدیث کے لیے قبول کیا، حدیث کے کام لیا اس سے، پھر اصلاح کے میدان میں اللہ نے بہت کام لیا۔ تو وہ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس پہ بحث کی ہے۔ ویسے بھی علماء کرام اس پہ کلام کرتے کہ یہ تاکید ہے یا انما الاعمال بالنیات کا ہے یا جو ہے، لیکن جو میں آپ لوگوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارے عام ساتھی بھی یہاں تشریف فرما ہے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے ایک بات وہ نقل کی ہے، ایک رائے کہ تم میں سے جو نیت کرے عمل کا وہی ملے گا اس کو۔ اس کی ذیل میں وہ لکھتے ہیں، حضرت انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کی ایک رائے نقل کی ہے کہ اس دنیا میں ہمارے اعمال ظاہر ہے، ہمارے اعمال ظاہر ہے اور نیات مستور ہے۔ ابھی مثلا میں بات کرتا ہوں تو یہ ایک عمل ہے اور یہ ظاہر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عمل جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ یہ ایک دینی عمل ہو رہا ہے، کہ تعلیم ہے یا کوئی درس ہے یا کس کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ سب وہ اعمال کے ڈھانچے ہیں کہ جو سب کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دین کے کام ہیں، اچھے کام ہیں۔ تو اس دنیا میں یہ چیز نظر آتی ہے، اگر کوئی برا کام کرتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے، لیکن بہرحال یہ جو ہم لوگ دین کے میدان میں تگ و دو کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، دنیا دیکھتے ہے کہ کچھ کرتے ہیں، تو یہ اعمال کے ظاہری ڈھانچے ہیں، اعمال کی کیا ہے؟ ظاہری ڈھانچے ہیں۔ لیکن ابھی نیت کیا ہے تو نیت مستور ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا کس کو کہ ابھی زبیر کا کیا، اس کی کیا نیت ہے، یہ اس کا اللہ کے ساتھ اس عمل میں کیا معاملہ ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں، اس کے دل کے جو قبلہ ہے وہ کس سمت ہے، وہ کوئی کیا غرض رکھتے ہیں، کیا مقصد رکھتے ہیں، ابھی تو وہ تو آپ نہیں جانتے، وہ رب جانتے کہ وہ یہ کیا کر اس کس آپ لوگوں کے اپنے اچھی گمان ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے اچھے گمان ہوتے ہیں، لیکن ابھی اللہ تو بہتر جانتے ہیں نیات کو۔ لیکن یہاں نظر آتے ہیں اعمال، ہمارے اعمال نظر آتے ہیں، نیت کا پتہ نہیں چلتا۔ اور آخرت میں انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیت اعمال مستور ہو جائیں گے، یہ نقشے نہیں ہوں گے، کوئی نقشہ نہیں ہوگا کس کے پاس، جو کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، اس کی جو ظاہری ڈھانچے ہو تو یہاں ختم ہو جائیں گے۔ وہاں انسان کے پاس جو جمع پونجی ہوگی وہ نیات کی ہوگی، سب کی نیت ظاہر ہوگی،
ابھی جب وہاں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے پردہ کرے سب کی، تو اس وقت ہمارے ساتھ پھر ہماری نیتیں ہوں گی. مطلب یہ جمع پونجی کا بھی آپ اچھا آپ کی تو یہ نیت تھی، ہم تو وہاں یہ دیکھتے تھے کہ آپ تو ہمارے لیے بیٹھے تھے، آپ تو بڑے اچھے بنے ہوئی تھے وہاں، تو آپ یہ کر رہے تھے. اچھا آپ اس نیت تھی آپ کی. بس آپ دیکھیں نا، اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اگر نیات کو ظاہر کرے تو کہ کوئی عمل نہیں ہے، ہر کسی کی جو نیت تھی وہ نظر آئے ان کے ساتھ، وہ سب دیکھ لے. جیسے کہ آج کل خردبین ہوتے ہیں نا تو جراثیم نظر نہیں آتے، لیکن خردبین میں جب خردبین لگاتے تو پھر کیا ہوتے؟ جراثیم نظر آتے. تو پھر دیکھتے، سب دیکھتے کہ ہاں تو یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی جراثیم ہے، اچھا یہ بھی ہے، تو سب دیکھتے. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ میں یہ ہے کہ جس کام میں جو نیت آپ نے کی ہے وہ آپ کو ملے گی، وہاں کیا ہوگی؟ وہ ملے گی. شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عمل میں بھی جتنی خیر کی نیت کریں گے وہ آپ کو ملیں گی. ایک نیت ہے، مثلا آپ لوگ اس کے لیے پھر ہمارے جو مظاہر حق کے وہ ہے اس کے ایک حوالہ بھی نقل کیا ہے کہ کوئی نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، تو نماز میں اس نے نیت کی کہ میں نماز میں چلا جاؤں گا، اللہ کا حکم میں پورا کروں گا، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ میں راستے میں کسی کو سلام بھی کروں گا، کوئی آئے گا. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں شاید علماء کی مجلس ہو، وہاں اس میں بھی بیٹھ جاؤں گا. اسی طرح آپ نیت کریں، مختلف نیات کر سکتے اچھے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو اپنے عباد کو، اپنے بندوں کو نوازنے کی بہانے ڈھونڈتی، اس کے پاس دینے سے تو کچھ کم نہیں ہوتا، نہ کچھ کم ہوتا ہے. وہ تو جتنے انسانیت پیدا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ابھی تک یا اس کے بعد تا قیامت جتنی انسانیت آئے گی، وہ جو چاہیں کیا چاہیں جتنے دل میں آئیں سب کو دے، دنیا کا بھی دے دے، آخرت کا بھی دے دے، جتنا بھی چاہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بادشاہت میں اتنی کمی اس میں نہیں آتی کہ کوئی سمندر میں کوئی کیا ڈبوئیں، سوئی ڈبوئیں اور پھر اٹھائے کہ اس کے ساتھ کتنی تری آئی. اگر یہ جتنا کم نہیں کرتا سمندر کو نا، تو یہ بھی کچھ کم کیا ہے، انہوں نے بھی 1% حساب سے کم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ یہ بھی کم نہیں کرتا. کیوں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اس کی پوری سارے جتنے بھی کام ہیں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ نہیں، وہ اتنا عظیم ذات اس کے لیے کون ہی کر لیتے ہیں، فیکون وہ ہو ہی جاتا ہے. بس اس چیز کا کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ اس میں ایک یہ بھی اچھا نیت کرے، یہ بھی نیت کرے، یہ بھی نیت کرے، مثلا تو وہ عطا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ تو ایک بات اور لکھی ہے شیخ حدیث رحمہ اللہ نے، وہ آپ بیتی میں لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی عرصہ لکھا ہے، میں بھول گیا کتنا عرصہ لکھا ہے، لیکن ایک عرصہ لکھا ہے. انہوں نے یہ بات وہ کہتے ہیں 28 سال لکھی، پتہ نہیں کتنا عرصہ لکھا ہے کہ اتنے عرصہ ہو گیا کہ میں گھر میں مہمانوں کی نیت سے کھانا بناتا ہوں، مہمانوں کی نیت سے کھانا تیار کرتا ہوں، اور مفت میں ہم خود بھی کھاتے ہیں، مفت میں ہم خود بھی کھاتے ہیں. دیکھو کھانا تو ویسے بھی آپ تیار کرتے ہیں، لیکن نیت کیا ہے کہ مہمان آئیں گے تو مہمان کو بھی کھلائیں گے. تو آپ عام کام ہے، مباحات ہے، زندگی گزارتے ہیں. آپ کس سے طلاقت وجہ کچھ اس سے آپ مل لیتے ہیں، کیا خندہ پیشانی سے. آپ کا وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی سنت مبارک الگ ہے، وہ بھی اس طرح کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس کی تلقین کی ہے، وہ الگ ہے، اور اس میں دوسری مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کا الگ ہے. تو آپ سوچیں، تو دیکھیں آپ عام چیزوں سے بھی بہت کما سکتے ہیں. کوئی عام کام کرتے ہیں، کوئی اس میں بہت خیر کی نیت ہوتی. آپ اندازہ لگائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، وہ حدیث مبارک میں جو آیا ہے کہ
صحابہ کی ایک مد صدقہ، ایک مد صدقہ، مد چھوٹا سا ہوتا ہے، ہمارے پاس ہے یا میرے ساتھ دفتر میں ہے، ایسا ہو کہ دفتر کا نام سن لیا تو پھر ہم سے لے لے، تو وہ کیا ہے، وہ پڑھے ہیں میرے ساتھ، یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب کو بھیجے تھے، اس پہ وہ بھی لکھا ہے، سند بھی لکھا ہے پورا اس کا، تو وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اتنا سا ہے، تو اس کا صحابہ کا ایک مد صدقہ، ایک مد صدقہ، بعد میں جو آنے والے تھے اس کی احد کے برابر سونا خرچ کرنا، اس سے صحابہ کا ایک مد صدقہ بہتر ہے۔ اور بعض شرائح حدیث نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس سے السابقون الاولون جو وہ ہے صحابہ ہے، جو مہاجرین ہے ابتداء میں، اس کے اور بعد کا فرق ہے، اور عام جو ہے وہ یہی مانا کرتے کہ ہمارا اور ان کا فرق ہے، لیکن آپ اندازہ فرق بھی کوئی انتہا ہے، ایک ہے مد صدقہ اور ایک پورے پہاڑ، احد پہاڑ کا صدقہ بہت عظیم ہے، یعنی آج اتنا صدقہ آپ سونے کا کر لیے، بہت لوگوں کو آپ خوش کر سکتے ہیں، اللہ کے بہت بندوں کے آپ اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، اس کے بوجھ اٹھا سکتے ہیں، تو پہاڑ تو والد صاحب کبھی کہتے تھے کہ یہ وہ کیونکہ آپ لوگوں نے تو جو قریب والے ہوتے دیکھا تو دیکھے، وہ کہتے تھے کہ یہ پہاڑ جو ہے نا، یہ سونے کے میرے ساتھ ہوتے نا تاکہ لوگوں کے کام کرتے، لوگوں کے کچھ کام آتے، پھر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ مختار الدین بڑا لوفر ہے، بڑا لوفر ہے، یہ لوگوں کو، میرے بندوں کو خراب کریں گے، میرے بندوں کو خراب کریں گے، کیونکہ وہ پھر زیادہ دیں گے، وہ پھر زیادہ دیں گے۔ تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنے اس کی اتنی سی ایک مد صدقے میں، ایک مد، اس میں اتنی وزن کہاں سے آئی، اس نیات ہے، پتہ نہیں اس کی کیا کیا نیت ہوتی تھی، کس درجے خلوص ہوتی تھی اس کی نیت، یعنی ہم انسان اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے خلوص کا، کہ ایک حد بھی ہوتے اخلاص کا۔ تو اعمال میں جو حسن آتا ہے وہ دیکھیں، اس میں جو نیت ہوتی نا اس سے بے انتہا وزن ہو جاتی، کمال کے یہی زندگی ہوتی ہے، یہی چال چلن ہوتی ہے، عام سیدھا زندگی ہوتی ہے، لیکن خلوص کی نیت سے، اللہ کے لیے خالص ہونے سے، اس میں وہ نورانیت، اس میں وہ برکت، اس میں وہ اللہ کی نیز وزن، وہ اتنی وزن ہوتی ہے، سادہ سا اس کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے اس سے اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتے، اس سے خیر پھیلتا ہے، اس میں ایک جان ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بقا دیتے ہیں اس عمل کو، باقی رکھتے ہیں اس کو۔ تو یہی اس نیت سے انسان بہت کما سکتے ہیں، بہت کما سکتے ہیں، اور بہت زیادہ، تھوڑی سی بھی نیت پر محنت کرنے سے انسان تجدیدی نیت اپنے ساتھ تمرین کرے، انسان تمرین کرے، اس کا طریقہ امام سفیانی ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو میرے لیے مشکل والا معاملہ ہے وہ یہ نیت کی تصحیح والا ہے، کیونکہ یہ وہ انسان کی جو نیت ہے وہ نہیں ہوتا، وہ بدلا کبھی کبھی تبدیل ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ ہمارے اکابر نے، میں پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا، ایک بات لکھی تھی، وہ بڑی اچھی ہے، اپنے خیر کے کام سے پہلے تھوڑا سا چند منٹ کا انسان مراقبہ کرے، مثلا تعلیم شروع کرتے تعلیم سے پہلے تھوڑا سا اپنے دل میں کیا کرے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف کرے، ظاہر بات ہے کہ انسان کے کرنا تو ویسے بھی کرنا ہے، تو کس لیے کروں، وہ کہیں گے کہ آپ کو شاید شیطان کوئی غلط وسوسہ سجا دی، نہیں، میں بالکل میں کرتا ہی نہیں، میں تعلیم نہیں کرتا، ہاں چلو کر تو ٹھیک ہے، جب اللہ کے بندوں کو کچھ فائدہ ہو جائے، بس تھوڑا سا نیت، مطلب ہے کہ تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو روکے۔ ہمارے اکابر اس طرح بھی کرتے تھے، غالباً مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، وہ نہیں، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ جو ہے تانوی رحمہ اللہ کی خلیفہ تھے، اس کے بارے میں غالباً لکھا ہے، شیخ الاسلام صاحب نے غالباً بات لکھی ہے اس کے بارے میں، کہ وہ جب کوئی مثلا دسترخوان پہ یا کسی چیز پہ بیٹھتے تھے کھانے کے لیے، کوئی اور اس طرح کی، تو وہ تھوڑا سا ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے رکتے تھے، اپنے آپ کو تمرین کرتے تھے نا، اپنے آپ کو رکتے کہ میں نہیں لیتا، نہیں کرتا، بس پھر کہتے ہیں ہاں یہ بھی نفس کا بھی حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا کس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو میں تھوڑا کہوں گا عبادت کے لیے کیا ہو جائے گا، اس کے لیے ہمت ہو جائے گی، تو اسی طرح اپنی نیت میں اس میں اور اچھی نیت شامل کر دی تاکہ اس کا بھی کیا کرے، اجر مل جائے۔
تو یہ پھر عام زندگی میں بھی انسان بہت زیادہ اعمال میں، لیکن تھوڑی سی تمرین کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تھوڑا سا عمل سے پہلے تھوڑا سا انسان کا مراقبہ، اللہ کی طرف حضور متوجہ ہونا. وہ خواہ درس میں انسان بیٹھے، خود پڑھے یا پڑھائیں، سنیں یا سنائیں، کسی بھی کام میں تھوڑا تو پھر انسان کا آخر میں کیا ہو جاتا ہے، مشق ہو جاتا ہے، تمرین ہو جاتا ہے. پیر بستے وہ ایک ہی سیکنڈ کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ہی سیکنڈ کا معاملہ ہوتا ہے اللہ سے اپنے رابطہ اس کی طرف متوجہ ہونے میں. تو اور شیطان ایسا ہے کہ وہ پیر اس میں رکھ نہ ڈالتے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ نیت میں رکھ نہ ڈالتے کہ اس میں کیا ہو جائے، اس کی نیت میں فرق آئے. کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں سے یہ کماتے بہت زیادہ ہے، یہاں سے کماتے بہت زیادہ ہے، فائدہ بہت کرتے ہیں. اور شیطان تو دشمن ہے، اس کو یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی اتنے رحمتوں کا نزول ہو اس پر، اتنے خیر ہی کمائیں. ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اور پھر اتنی زیادہ ساتھ لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے، اتنا اللہ کی رحمتوں سے اپنی جولی بھر دیتے ہیں. تو شیطان بھی نہیں کہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر دے. انہوں نے تو جگہ جگہ سمجھایا ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری نیتوں کو درست فرمائیں. اور چلو بات تو